ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا انور صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیڈ لاک بھی آیا، تھوڑی سی نرمی گرمی بھی ہوتی تھی، جس پر جو ہے وہ ایک تعطل آ جاتا تھا مذاکرات میں. اصل جو اختلافی نکات ہیں وہ کون سے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے؟ میرا خیال ہے جو فوری مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے بات چیت میں رکاوٹ آئی تھی اور آ رہی ہے، وہ تو وہی ہے، یعنی جنوبی لبنان کا، جس کا کوئی ابھی تک حل نہیں نکل سکا ہے. ظاہر ہے اس لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے تو یہ جب تک وہاں پر پوری مکمل طور پر اسرائیل کی کارروائیاں ختم نہیں ہوتی، وہاں تو یعنی امن کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، جنگ بندی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا، امریکہ میں جو کانگریس ہے وہ اس معاہدے کو کیسے دیکھے گی، اور کیا سمجھتے کہ جو ایران کی داخلی قیادت ہے اس ڈیل کی کتنی حمایت، مطلب اس ڈیل کی حمایت کتنی مضبوط ہے وہاں؟ دیکھیں ایران کا جو ریئیکشن ہے، ایران اور امریکہ دونوں جگہ، اس میں جہاں کچھ لوگ ڈیل کی حمایت کر رہے ہیں، جو پہلا ایم او یو کی بھی حمایت اور کر رہے ہیں اور مخالفت بھی کر رہے ہیں، اسی طرح یہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کی بھی مخالفت بھی ہوگی اور حمایت بھی ہوگی. اور اس میں اس لیے کہ مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ان میں ہر کی اپنی اپنی اوپینین ہے، اور ہر کی خواہش یہی ہوگی کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی رائے شامل کی جائے، اس کے مطابق مسئلہ حل ہو. تو یہ ایک، جب بھی میں کہتا ہوں بار بار کہ یہ ایک طویل پروسیس ہے، اور اس میں اگر تھوڑی ڈیلے ہو، تھوڑی رکاوٹیں ہوں تو اس پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ڈیلے اور ان مسائل کے باوجود جو دونوں فریق ہیں وہ اس عمل کو جاری رکھنے پر راضی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا 60 روزہ روڈ میپ واقعی فائنل ایگریمنٹ کی طرف جاتا ہے یا صرف یہ پولیٹیکل سگنلنگ ہے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہم لوگ دیر سے اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جنوبی لبنان میں جنگ بند کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر آپ کو آپ نئے ہرمز پوری طرح کھولنا ہے، پھر نیوکلیر ایشو پہ بات چیت کیسے ہوگی، کیا ہوگی، وہ معاملہ کیسے طے ہوگا، جو انریچ یورینیم ہے، افزودہ یورینیم ہے، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، ساری باتوں پہ گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی معاملہ کہیں طے پائے گا. ٹھیک ہے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ کون سے نکات ایسے ہیں جو نان نیگوشیبل ہیں دونوں طرف کے لیے؟ سب نیگوشیبل ہیں، سب چیزوں پہ بات چیت ہوگی اور ہونی چاہیے، کیونکہ اس بات کو دیکھیں نا، یہ بات کہ انہوں نے مخالفت کے باوجود انگیج رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں فریق یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت جاری رہے اور بات چیت کے ذریعے ہی کوئی نتیجہ نکالا جائے. ٹھیک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایران انریچمنٹ لیول پر کوئی کمپرومائز کرے گا؟ کمپرومائز تو میرا خیال ہے ایران تیار ہے، اس کا اعلان بھی کیا انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے. اب جو بات ہوگی وہ اس پہ ہوگی کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہو، یعنی اس بات کی اس کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ نیوکلیر ویپن نہیں بنیں گے، اور اس کی تصدیق کون کرے گا کہ نیوکلیر ویپن بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے ہیں، جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی وہ کس لیول تک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو بات چیت ہے اس سے یہ بات تو بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ ایران ظاہر ہے نیوکلیر ایشو پہ بھی انگیج ہونے کو تیار ہے.